بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے یہ کورس جو ہم کر رہے ہیں اس میں کیا نماز سیکھ رہے ہیں نا۔ صبح الحمدللہ ہم نماز کے کافی حد تک الفاظ کو سیکھ چکے ہیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے 6 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پر فرض ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اس کے بعد ہمیں دنیا میں بہت سے سامان عطا کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کامیابی کا راستہ بھی بتا دیا، قرآن نازل فرمایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل کیا۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کو ہمیں سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم یہاں پر اکٹھے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، ہر فیلڈ میں، ہر شعبہ میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس کا دارومدار اس پر ہے کہ اللہ کی رضا ہم حاصل کریں نا۔ اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا، اس وقت ہم دنیا کی الحمدللہ بہترین کلاس کے اندر موجود ہے، ہم اللہ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ کو اس کے بہت زیادہ مبارکباد۔ تو آج کا جو لیسن ہے اس کے اندر رکوع اور سجدہ کہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ انتہائی خوبصورت حصے ہیں۔ کسی لفظ کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک لغوی اور دوسرا شرعی یا اصلاحی۔ لغوی میں نے جھک جانا، اور اصلاحی نماز کے دوران خاص مقام پر خاص انداز کے اندر، یعنی کہ سجدہ کرنا، رکوع کرنا ایک خاص انداز ہے اور خاص ہی اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے سجدہ، تو ہم اس کو انشاءاللہ اس کی تسبیحات کو دیکھیں گے۔ جی یقیناً آپ لوگوں نے گوگل کوئز کر لیے ہوں گے، ذرا پتہ چلے کتنے لوگوں نے کی ہیں۔ اگر نہیں ضرورت محسوس کریں تو نہ کریں، اگر کر لیے تو بڑی اچھی بات ہے، آئندہ دیکھیں گے۔ اب آپ انشاءاللہ آج ہم 7، کل 8، پرسوں 9 پڑھ رہے ہیں۔ نیکسٹ ویک کے اندر ہم انشاءاللہ اپنا ہاف کورس کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو ورک بک پہ بھی خصوصی کوشش کیجئے کہ ورک بک پہ توجہ دیں، تو ورک بک بھی آپ ساتھ ساتھ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مڈ کوئز آ جائے گا۔ تو مڈ کوئز اگر آپ نے ورک بک کی ہوگی تو پھر آپ جلدی سے، یا ہوم ورک کیے ہوں گے، ورک بک کی ہوگی تو بڑے اچھے طریقے سے اس کی تیاری ہو جائے گی۔ کوشش کریں ساتھ ساتھ یہ دونوں کام کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے مارکس مڈ کوئز میں بہت زیادہ اچھے آئیں گے۔ جی ایا کا ذرا چیٹ باکس میں لکھیے جی، کیا میننگز ہے اس کے؟ تھوڑی بس آج طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز سی ہے جی۔ ایا کا اے بی سی میں سے کیا جی؟ بالکل لوگ لکھ رہے ہیں سی، سی بالکل ٹھیک ہے جی۔ جی اشہدو کا میننگز کیا؟ اشہدو، سسٹر حوری لین کہہ رہی ہیں جی، سسٹر اسما ہے، جبیریہ کوثر ہے، ایم اوان ہے جی کوئی؟ چلے ٹھیک ہے جی، بالکل میں گواہی دیتا ہوں۔ من ربکم، جی کون فرسٹ پہ جواب دیتا ہے دیکھتے ہیں۔ نہیں غلط، یہ سسٹر شین ناصر نے کہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ سسٹر نرگس کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، تمہارے رب کی طرف سے۔ چلیں چیٹ باکس میں رکیے جی۔ آج کا سبق، آج کے سبق کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ رکوع اور سجدہ، گرامر کے اندر ہم 3 الہ، ما اور اندہ 3 حروف کو مزید سیکھیں گے۔ نکات تعلیمی شو بڑا زبردست ہے۔ رکوع اور سجدے کی دعا کو دیکھیں گے جی۔ آج ہم 15 الفاظ سیکھیں گے، 15، اور یہ 1390 بار آئے ہیں۔ 15 ورڈ ہے، 1390 ٹائم قرآن پاک کے اندر آئے، اور اب آج ہم جب اپنا سبق نمبر، لیسن نمبر 7 اختتام کر لیں گے تو ہم 80 الفاظ کو سیکھ جائیں گے۔ یہ 80 الفاظ 26,082 بار، یعنی کہ 26,082 ٹائم قرآن پاک کے اندر یہ آئے ہوئے ہیں۔ سبحان الحمدللہ۔ تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ سیکھیے، شوق اور جذبے کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلیں۔ تو آپ کو ریمائنڈ کروا دیں کہ اس جو ہم کورس کر رہے ہیں اس میں ہم نے کتنے الفاظ کو سیکھنا ہے؟ 232 کو۔ ان 232 میں سے ہم آج انشاءاللہ جب سبق ختم کر لیں گے 80 سیکھ چکے ہوں گے، اور ادھر ہم نے 232 الفاظ کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ 41,111 بار آنے والے قرآن پاک کے اندر الفاظ کو سیکھیں گے، اور اس میں سے آج 26,000 26,082
टाइम कुरान पाक में अंदर आने वाले अल्फाज को हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके होंगे। रुकू के अज़कार क्या है जी? सुबहान रब्बियल अज़ीम। सुबहाना काफी दफा हम पढ़ चुके हैं मेरा ख्याल है। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर। हर ऐब और बुराई से पाक। सुबहाना क्या जी? हर ऐब और बुराई से पाक। ये 41 टाइम कुरान पाक में आएगा। सुबहान अल्लाह भी हम कहते हैं, अल्लाह हर किस्म की कमी और नुक्स से, नकाइस से पाक है। जी। अगर है जी रब्बी, मेरा रब। ये आपको साइड पे टेबल दिखा दिया गया है। हमने कहा तो रब हूँ, रब हुम, रब का, रब्बी। ये वो वाला है रब्बी, मेरा रब। अब ये टेबल बार बार हम कहते हैं कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हैं, तो ये देखिए कुरान पाक के अंदर या नमाज में आया है रब्बी, मेरा रब। ये तो टेबल के अंदर यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है जी। मेरे जिस्म, मेरी परवरिश करने वाला, मेरे जिस्म के एक एक जर्रे को पालने वाला। सुबहान अल्लाह जी। आगे जी अल अजीम। अल अजीम क्या जी? बड़ाई है, इसके ताकत है। ये 107 टाइम कुरान पाक के अंदर आया हुआ है। जी। मुझे कोई बताएगा ये अल अजीम क्या है, इसम फेल हरफ में से? इसम। इसम। कौन सा सर इसम है? इसम। कौन इसमें सा? खास सर, इसम खास। खास। इसम। बिल्कुल माशाल्लाह जी। हाँ। देखिए अल लगा हुआ है। अल लगा हुआ है तो खास, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जी बच्चों बताओ ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन नहीं पढ़ा हुआ? जी। जी सर, प्रॉपर नाउन के। हाँ जी। प्रॉपर नाउन। चले प्रॉपर ठीक हो गया। नाउन। ठीक है जी। इसमें खास, बड़ाई, अजमत। और अल के साथ हमने ये भी कहा था एंड के अंदर दो पेश नहीं आएंगे, एक पेश आएगा। ठीक है। तो जब किसी से पूछा हमने, एक बच्चे ने जवाब दिया जी जो अल लग जाता है ना तो दो पेश का वजन नहीं बर्दाश्त करता है, इसलिए एक पेश रह जाता है। ठीक है। बहरहाल अपन अपने बच्चों को याद करने का एक स्टाइल है। अल अजीम बड़ाई, यानी कि ताकत। अजम, अजम बेसिकली क्या होता है? हड्डी को कहते हैं। ठीक है। यानी कि कोई सख्त चीज है। इसको देखते हैं जी तसव्वुर साज के साथ इस बात को। इस जिक्र में जी क्या चार बातों का जिक्र है? कितनी बातों का? चार बातों का जिक्र। अब उनको देखिएगा, उनको तसव्वुर साज के साथ आपने पढ़ना है। चार चीजें कौन सी हैं? मेरा रब क्या जी? हर ऐब और कमी से पाक है। यानी कि मेरा रब है वो क्या जी? हर ऐब और कमी से। वो जालिम नहीं है, वो नाइंसाफ करने वाला नहीं है, बेमकसद चीजों को पैदा करने वाली। उसको ना थकन आती है, ना नींद, ना कमजोर, ना उसको कोई कमजोर नहीं है, वो किसी के इसको किसी किस्म का खौफ नहीं है। उसने जो भी हुक्म दिए हैं उसमें कोई खराबी नहीं है। और मेरी जिंदगी में जो इम्तिहान वाले हालात हैं इन पर मुझको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये पहले आ गई मेरा रब, यानी कि वो पाक है। दूसरी है कि जो वो रब है, हमारी परवरिश करता है, हर चीज का ख्याल रखता है, और हमारे करोड़ों खुलियों को कंट्रोल करता है, और हमारे जिसके अरबों खुलियों में जो हरारे हरकत करते रहते हैं बगैर किसी तवनाई की मदद के, वो हमें पल पल ऑक्सीजन के जरिए गजा खिला रहा है। सिर्फ खाना ही नहीं, हमारे खून का पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक निजाम है। हाजमे का एक पूरा सिस्टम है। देखिए मुंह से जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किस तरीके से वो हजम हो जाता है वगैरह सब कुछ कौन है? वो अल्लाह ही है जो चला रहा है। वो मेरा रब ही है जो सब कुछ ये कर रहा है। वो मेरा रब है, मेरे जर्रे जर्रे की परवरिश करने वाला। इस पहलू को अपनाइयत से कहना है, जैसे माँ बच्चे से कहती है ना, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, कितने प्यार से कहती है, तो उसमें क्या होता है? प्यार झलकता है। तो आपने भी इसी तरीके से कहना है मेरा रब। तो वो अजीम है। चौथी बात की, वो अजीम है यानी ऐसी बड़ाई वाला कि जिसको कोई झुका ना सके, कोई उस पर दबाव ना डाल सके। ठीक है जी। ये चार बातें होंगी इसके अंदर। जी। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या जी? सुबहान पाक है, और रब भी, मेरा रब। अल अजीम क्या है जी? वो अजमत वाला है। क्या है वो? अजमत वाला है। जी। अबू हुरैरा पढ़ेंगे जी पहले। सुबहान पाक है रब्बी, मेरा रब अल अजीम अजमत वाला। ठीक हो गया जी। आ गया जी मोमिना।
سبحان آپ سے پاک ہے ربی میرا رب العظیم عظیمت والا۔ عظمت والا، ٹھیک ہے بچے؟ جی ابیہا اسلم مجھے بتائیں گے 4 باتیں کون کون سی ہیں اس میں؟ جی ابیہا بیٹا، کوئی بتانا چاہے گا اس کے اندر 4 باتیں جو بات کی ہیں وہ کون سی ہیں؟ سر میں بتا دوں؟ سر جی بتائیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہے ہر عیب اور نقص سے، اور وہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، اور وہ بہت عظیم ہے۔ اور ربوبیت بھی ہے سر اس میں۔ ٹھیک ہے چلیں، جزاک اللہ۔ پہلی بات ہے کہ جی میرا رب پاک ہے، دوسری کہ وہ رب ہے پالنے والا، ٹھیک ہے جی؟ یعنی کہ پہلا تو پاک ہے، بیسیکلی سبحانہ پاک ہے، دوسرا ہے میرا رب ہے، تیسرا سوری رب پالنے والا ہے، تیسری بات ہے وہ میرا رب ہے، اور چوتھی کیا جی وہ عظیم عظمت والا ہے۔ جی وہ سبحان اللہ کا ترجمہ کیجئے جی۔ ابھی تک کسی نے لکھا نہیں چیٹ باکس میں، آیا جی کون تھی سب سے پہلے؟ عیشا اعظم کہہ رہی ہیں جی بی ہے، جویریہ بھی کہہ رہی ہیں بی ہے، اسما رضوان عمان شمیر، ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جی، یہی ہے ٹھیک ہے وہ، اور اللہ کی ذات پاک ہے۔ جی کون سا ذکر سکھاتے کہ اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بیہ اسلم جویریہ، بیہ اسلم ٹھیک ہے جی، بردرن جی ہمارے عباش مرتضی افشین بالکل ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب ذرا چیٹ باکس کو رکیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سمیع اللہ لیمن حمیدہ، سمیع اللہ سن لی اللہ نے، لیمن اس کی جس نے حمیدہ تعریف کی۔ اب اس کو دیکھتے ہیں ہم، سامعہ، سامع ایک لفظ ہے سامعہ، انشاءاللہ اس کا ہم ٹیبل بھی کریں گے۔ سن لی، جی یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کیا ہے، فعل ہے، انشاءاللہ اس کا فعل ہم پڑھیں گے، ورب ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اس میں اللہ نے، سمیع اللہ سن لی اللہ نے، اس کے کوئی بتائے گا کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ سر جی دو۔ 2، لی اور من، لی کا ہم نے مطلب پڑھا ہے نا، لی کی، ٹھیک ہے، من جو، ٹھیک ہے، جو یعنی کہ جس نے کیا یعنی کہ اس کی، جس نے کیا، حامدہ ہو کو جانتے ہیں نا سب لوگ، ہم نے کہا تھا رب ہو، اور کیا کہا تھا، اسمو ہو، اور کیا کہا تھا، کتاب کلمہ ہو بھی کہا ہوا ہے، اسی طرح ہم نے کہا بے شمار پڑھے تھے، رب ہو، دین ہو، دین ہو۔ جی تابو یہ جی کتاب ہو بالکل شاباش، حامدہ ہو، تو یہ ہو اس کے ساتھ اسم کے ساتھ لگا، بیسیکلی رب کیا تھا، اسم تھا، کتاب کیا تھا، اسم تھا، اسی طرح حمیدہ کیا جی یہ کیا ہے، تعریف جس کی حامدہ، یہ بھی کیا ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے، اور آگے ہو اس کے ساتھ جو لگ گیا، تعریف کی اس کی۔ جی اس بات دیکھتے ہیں، سے اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والے کے سننے کا خاص ذکر ہے، جو اللہ کی حمد کر رہا ہے، اس لیے ہم کو پورے شوق اس کی حمد کرنا چاہیے، اور ربنا ولک الحمد، اللہ تعالیٰ ہماری حمد کرنے کا محتاج نہیں، ہمارے حمد کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہیں کرنے سے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ حمد کرنے کا پورا فائدہ کس کو ہوتا ہے، ہمیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے بھی 2 بچے آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ رمین۔ اچھا چلیں مجھے تھوڑا سا یہاں پہ کوئی بتا دے گا کہ یہاں پہ ہم نے حمد ہے اور پیچھے پاک، پیچھے کیا تھا، سبحان، سبحان اور حمد میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ سر میں بتاؤں؟ بتا دیں۔ سر سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اس میں ہر نفی آ جاتی ہے، اور حمد کا مطلب ہے ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، اس میں وہ پازیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ کوئی ایگزامپل دے دیں گے آپ؟ جیسے اللہ سبحانہ میں یہ ہے کہ نہیں ایگزامپل اس ٹائم سوری میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ اچھا کوئی جی افشین ناصر دیں گے ایگزامپل؟ سر جیسے اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں ہے، یعنی یہ سارے کام یہ انسانوں کے کرنے والے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یعنی یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک اور ہو گیا. جو حمد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، عظمت والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس جیسا کوئی نہیں. جتنی تعریفیں ہم کریں گے نا، جتنی اس کے تعریفیں ہیں، جتنے میں ان کے نام ہیں، وہ سارے کیا آئیں گے؟ حمد میں آ جائیں گے. بہت حمد میں. ٹھیک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ کیا ہوگا؟ اس کی تعریف آئے گی یا اس کی وہ آئے گی؟ تعریف. تعریف آئے گی. اچھا، اب کہتے ہیں وہ اس میں آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، ولا نوم، اس کو نیند نہیں آتی، یہ کیا ہوگی؟ یہ اس میں آ جائے گا سبحانہ میں. آ جائے گا. سبحان اللہ. یہ چلیں اچھی بات ہے. چلیں، ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا جی. جی آگے چلتے ہیں ہم جی، تصور ساز کے ساتھ. سمی اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے، لیمن اس کی جس نے حمیدہ تعریف کی. جی رمین، رمین. سن لی سبحان سمی اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. ٹھیک ہو گیا. حمیدہ ہو. چلیں محمد پڑھیں آپ. جی بچے محمد پڑھیں آپ. نہیں ہے جی. ابو ہریرہ آپ پڑھیں بچے. سمی اللہ، سن لی اللہ نے، لیمن اس کی جس نے حمیدہ تعریف کی اس کی. چلیں مسفرہ. سمی اللہ، سن لی اللہ نے، لیمن اس کی جس نے حمیدہ تعریف کی اس کی. جی سسٹر افشین ناصر پڑھیں آپ بھی. سمی اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے حمیدہ تعریف کی اس کی. چلیں جزاک اللہ جی. آگے چلتے ہیں جی. اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا. چلے چیٹ باکس میں لوگوں نے لکھے ہوئے تھے کچھ. جی مسفرہ کہہ رہی ہیں جی سی. ہمان مید کہہ رہی ہیں سی. عشا اعظم کہہ رہی ہیں سی. بارش مرتضیٰ کہہ رہے ہیں سی. ممنہ سی. بالکل ماشاء اللہ جی، بالکل ساروں کا ٹھیک ہے جی. جی آگے ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد. ربنا، اے ہمارے رب، ولک تیرے ہی لیے، الحمد پھر ہر قسم کی تعریف. جی ہم نے کوئی اس طرح کا ورڈ پڑھا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی ٹیبل شیبل کیا ہوا اس طرح کا کچھ؟ یہ کوئی بتانا پسند کرے گا؟ جیسے جی صحیح. ہم کا یہ کم نا اور ہا والا. ٹھیک ہے. نہیں، جس میں رب، رب کے ساتھ کچھ پڑھا تھا ہم نے. ربو 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 پڑھا تھا سر جی. چلیں ٹیبل کریں ذرا ربو کا. ربو ربو ہم، ربو کا ربی، ربو کم، ربو نا، ربو ہا. ٹھیک ہے. ربنا، اس میں کیا تھا؟ یہ دیکھیں ربنا تھا. ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا تھی؟ پیش تھی. اس میں ہمارے رب کی بات ہو رہی تھی. یہاں پہ کیا؟ ربنا. اس کے اندر حرف ندا چھپا ہوا ہے. اے ہمارے رب، اے کا ذکر اس میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اے ہمارے رب، یعنی کہ کون سا رب؟ ہماری پرورش کرنے والا. ابھی ہم نے اس کی تفصیل پڑھ لی ہے. آگے آ رہا ہے جی ولا کا. لا کا کوئی ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے. لاہو لاہو، لا، لاہم لا کا لا لی، لاکم لانا، لہا. لاہا. یہ ہم نے کیا. یہ والا لاکا آیا ہوا ہے جی. یہ والا کیا جی؟ لاکا وہ آیا ہوا ہے. لیکن اس کے ہم ٹکڑے کریں گے. ٹھیک ہے. لاکا کے لیے کہا کیا تھا ہم نے؟ تیرے لیے. تین ٹکڑے اس کے بنیں گے. واؤ اور لا لیے کے لیے، کا تیرے لیے، یعنی کہ تیرے لیے. تو اکیلا ہی، یعنی کہ اس کا مستحق ہے. کس کا؟ آگے آ رہا ہے الحمد، تعریف کا. تعریف ہم نے پڑھ چکے ہیں. تمام تعریفیں، شکر وغیرہ اس کے اندر آ جاتا ہے. جی اس کو ہم دیکھتے ہیں جی. ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی کو ذہن میں لائیں تو خود بخود کیا جی، ہمارے دل سے اللہ کی تعریف اور اس کا شکر نکلے. حمد کا یہی معنی ہے، یعنی کہ تعریف اور شکر. پورے دل سے، کبھی شکر کے جذبے سے بھرپور اور کبھی تعریف کے جذبات کے ساتھ ہم نے کیا کہنا ہے؟ حمد کہنی ہے. حمد. ٹھیک ہے جی. پورے جوش و جذبے کے ساتھ ہم نے اس کو کہنا. ربنا ولک الحمد.
اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف. چلیں جی تصور ساز کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. اچھا اب بچوں کو چینج کرتے ہیں. جی محمد پڑھو گے آپ؟ شاید سر حسین میں بھی. مومنہ پڑھتی ہوں. تو یہ کدھر ہے؟ محمد نہیں بیٹھا ہوا آج؟ وہ ابھی نہیں ہے. اچھا چلیں پڑھے پھر. ربنا، اے ہمارے رب، ولا کا، تیرے ہی لیے، الحمد، ہر قسم کی تعریف ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ارم ہے، رمین کے ساتھ ارم ہے. ربنا اے ہمارے رب، ولکل تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. ٹھیک ہے جی. حور العین. ربنا اے ہمارے رب، ولک تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. ٹھیک ہو گیا. سسٹر عائشہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اے ہمارے رب، والکا تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام شکر تیرے ہی لیے. چلیں جزاک اللہ جی. اب یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی ہم ٹیبل کر رہے ہیں نا تو وہ ہم قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. میں بار بار کہتا ہوں کہ گرامر کو گرامر کے طور پہ مت سوچیں کہ وہ گرامر ہے مشکل ہے. ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ یہ آپ کے قرآن پاک کے اندر آنے والے ہی الفاظ ہوتے ہیں. اب بڑی خوبصورت دعا ہے جس کے بعد یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانگا کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمی اللہ لمن حمدہ، تو ربنا ولک الحمد. پھر یہ ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے بالسماوات ومل الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعدہ. اچھا یہ چھوٹی سی دعا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو اگر یاد کر لیں تو اچھی بات ہے. آج اب اس کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ میننگز کے ساتھ آپ کو اس کے ٹکڑے بھی پتہ چل جائیں گے کیا ہوں گے، اور کتنے یہ انشاءاللہ جلدی سے یاد بھی ہو جائیں گے. بالسماوات، بالسماوات، تو یہ ایک بنے گا. ومل الارض یہ بنے گا. ومل ما بینہما یہ بن جائے گا. اس طرح انشاءاللہ آپ اس کو یاد کر لیں. یہ دیکھیں مل یہ ہوتا ہے بھر کر. جیسے کسی چیز کو ہم بھر لیتے ہیں نا، کسی چیز کو بھرنا کسی چیز سے، تو السماوات یہ پتہ ہے آپ کو، آسمان. سماوات آسمان کی یہ کیا ہے؟ جمع ہے. تو اس کے اندر کیا رہے؟ آسمانوں کے بھرنے کے برابر. مل السماوات یعنی آسمانوں کے بھرنے کے برابر. اور مل اردی اور زمین کے بھرنے کے برابر. الارض پتہ ہے آپ کو زمین ہے، کوئی وہ نہیں. دیکھیں اس کے آپ اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں تو جلدی یاد ہو جائے گی. مل السماوات آسمانوں کے بننے کے برابر. ومل ارض، ارض ہمیں پتہ ہے کیا جی؟ زمین ہے، اور زمین کے بننے کے برابر. اب کیا کہہ رہا ہے؟ ومل اور بھر کر. ماں کا میننگ ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے. ماں کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے جو. مل اور بھر کر جو. بین کیا ہوتا ہے؟ درمیان. ہما دو کے. اچھا یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے. جیسے ہم نے کہا نا ہوا وہ، ہم وہ سب، تو ان کے درمیان اس طریقے سے انشاءاللہ یہ آگے لیول پر جائیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے. ہما کیا جی؟ ان دونوں کے برابر. کس کے برابر؟ یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان، ان دونوں کے درمیان کی بات ہو رہی ہے. آسمانوں کے بننے کے برابر، زمین کے بننے کے برابر، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، یعنی کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے. تو آگے کیا ہے؟ شیتا تو چاہے. شاہ انشاءاللہ یہ ایک ٹیبل ہے، اس کا انشاءاللہ اگلے کورس میں جا کے کریں گے. جیسے ہم نے کہا نا انشاءاللہ، تو اس سے اس کو یاد رکھیں شیتا. اچھا سوری. اور پھر آگے کیا کہہ رہے تھے؟ ومل اور بھر کر ماں جو تمام، یعنی کہ وہ تمام کے تمام چیزیں کیا شیتا تو چاہے. اللہ کو کہا جا رہا ہے تو چاہے. من شیء، شیء کی جمع ہوتی ہے اشیاء، چیزیں. اور بھر کر وہ تمام جو تو چاہے کسی شے میں سے، بعد اس کے بعد، یعنی کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز ہے نا تو چاہے اس کو بھی بھر دے. بعد یعنی کہ بعد. اس کو دیکھتے ہیں. جدید تحقیقات کے مطابق اگر دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کے شکر انگیجمنٹ سے بھرپور خیالات رکھنے چاہیے. یعنی کہ شکر والے ہونے، جذبات ہمارے ہونے چاہیے. ہمیشہ ہمارے دل و دماغ سے کیا شکر نہ نکلے. کوئی اچھا کام ہو شکر، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس میں بھی شکر.
ایک غیر مسلم پروفیسر جو کہ سکسیس ٹرینر بھی ہے، اس نے مشورہ دیا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ آپ اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھریے، گویا آپ کے جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں کیا ہو، تیر رہا ہو۔ یہ پروفیسر تو صرف جسم کے بننے کی بات کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم شان ذکر کو دیے کیے جس میں آپ سارے آسمان، سارے زمین اور سب کچھ پر اس میں شکر ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بتا سکتا ہے باہر کے لوگوں میں سکسیس ٹرینر جو ہیں، یہ مسلم غیر مسلم پروفیسر سکسیس ٹرینر، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہے کسی کو آئیڈیا؟ پروفیشنل ٹرینرز جو ٹریننگ دیتے ہیں آپ کو سکھانے کے لیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ لوگوں نے کیا بہتر ہے آپ کے لیے، کیا اچھا ہے کیا نہیں، اچھا چل، نہیں اس کے اندر نا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ نا ایک پریکٹس کرواتے ہیں، ایک نقطہ ہوتا ہے بلیک ڈاٹ نا، اس کو کہتے ہیں آپ دیکھتے رہیں، جس طرح ٹائمز ٹائپ نہیں ہوتی چیزیں، جی 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 اس طرح کی یہ وہ کہتے ہیں۔ وہ غیر مسلم ہے نا، غیر مسلموں کا تھوڑا سا رویہ اور ٹائپ کا ہوتا ہے نا، اور چیزیں ہوتی ہیں ان کی۔ تو وہ غیر مسلم بھی کہہ رہا ہے کہ جی آپ جب رات کو سوئیں تو اللہ کا یعنی کہ شکر ادا کر کے سوئیں، جو کچھ آپ نے کیا دن میں اس پہ آپ اپنا شکر کریں، یعنی کہ سیٹسفائی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نماز کے اندر دیکھیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی حمدن کثیرن طیبا مبارکن، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں جیسے بھی ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھتے تب بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس دعا سے اسباق ہم دیکھتے ہیں نا، اس لیے ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں۔ آرام کی زندگی میں شکر کی باتیں کرنا آسان ہے، جب آپ آسانی میں ہیں، جب آپ کو سب کچھ مل رہا ہے تو شکر کرنا پھر بھی آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، جس میں ہم مسلسل آزمائشوں سے گزرتے رہے، اللہ کی راہ میں بے حد ستائے گئے، اور آپ کو کبھی ایک کے بعد دوسرے وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں ملا۔ اور دوسری طرف ذکر کے الفاظ کو دیکھیے، جس میں آپ نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جن کے قریب بھی کوئی انسانی کلام پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن آپ کو کھانا بھی نہیں ملا تب بھی آپ نے شکر ادا کیا۔ کیا کچھ ہوا، پتھر مارے گئے، کیا کچھ نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ، پھر بھی آپ نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب بھی تکلیف آئے کوشش کریں تب بھی آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آخری جملہ تو آپ کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کرتا ہے۔ آپ کہتے کہ اے اللہ، زمینی آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر دے، یعنی کہ اللہ کو کہہ دیا کہ جو کچھ تو چاہے اس کو بھی بھر دے۔ گویا آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ، یاد رکھیے گا، یہ اس چیز پہ غور کیجیے گا، اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا۔ واللہ عالم، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یعنی کہ زمین، پوری زمین، آسمان، پھر اس کے درمیان، پھر انہوں نے کہا جی کہ جو تو پسند کرے، اور جہان ہے جو بھی ہے اس کے برابر بھی شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کے دول تک بھی آج کے کامیابی کے گرو یا سکسیس ٹرینر پہنچ نہیں سکتے۔ جی الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ فنش ہوتا ہے، یہ والا سبق ہمارا جو تھا قرآن پورشن۔ اب اس کے متعلق تھوڑے سے سوالات بینہ ہوں۔ جی بالکل، ہما حمید بالکل ٹھیک، مسفرہ ٹھیک، جویریہ ٹھیک۔ جی، فی السماواتی، فی السماواتی، بس پہلا کون آتا ہے جی؟ ہما، سسٹر افشین، عشاء اعظم، عالیہ تھی شاید، مومنہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ شیئن، شیئن، شیئن نہیں، یہ سسٹر افشین ناصر تھی شاید، عشاء اعظم جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ افشین ناصر ہے، پھر یہ عالیہ ہے، پورو لین کا غلط، نازیہ شکیل، ٹھیک ہے جی۔
چلے اب آگے بڑھتے ہیں جی. اچھا ابھی تو وہ رہ گی، مجھے یاد ہی نہیں تھا، سجدے کی تسبیح رہ گئی. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے ربی میرا رب اعلیٰ سب سے بلند. اس کو ہم سیکھ چکے ہیں سبحان ربی کو. ٹھیک ہے جی، پاک ہے رب، تین باتیں، اعلیٰ سب سے بلند. اب اعلیٰ کو ذرا غور کیجئے گا، اعلیٰ کیا ہے؟ کبیر سے اکبر ہم نے کہا تھا سب سے بڑا، صغیر سے چھوٹا سب سے علی سے کیا ہے جی؟ اونچا مقام. اعلیٰ سب سے اونچا، اس سے اونچا کچھ نہیں ہے. سجدے کی عالم مکمل سپردگی کی، اس میں بھی چار باتیں ہیں، ان کو تصور احساس کے ساتھ پڑھیے. اس کی پاکی، اس کی ربوت، اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے. اس کی پاکی سبحانہ، اس کی ربوبیت، اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے. اب چوتھی کیا جی؟ اس میں بلندی، اس میں عظمت ہے، اس میں کیا جی؟ بلندی. پہلے تین ذکر سبحان ربی العظیم میں ہم پڑھ چکے ہیں. اعلیٰ یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند. میں نیچا، تصور کیا کرنا جی؟ اعلیٰ یعنی کہ سب سے اونچا، سب سے بلند. میں نیچے اپنا سر زمین پر رکھتے ہوئے، اللہ عرش پر سب سے اوپر ہے. یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے. بندہ اللہ کے سامنے قریب سجدے میں ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی اعلیٰ، تو اللہ ہے، سب سے بلند ہے. جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کے اندر دو اہم باتیں ہونی چاہیے، یعنی کہ مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، اور شکر. اوپر شکر کا ذکر آ چکا ہے. ہماری نماز کا کیا محل الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم وَلَكَ الْحَمْدُ. پھر آپ آئیے اب اس تسبیح پر آپ آ جاتے ہیں. ہم روزانہ 200 سے زائد بار تسبیح پڑھتے ہیں. یہ والی نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے، سبحان ربی کا. سب سے زیادہ کون سا ذکر ہے؟ سبحان ربی. تو یہ سوال آپ کو کوئز میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی کہ ہمارے فکر کی خوب تربیت ہو. سبحان ربی میں کیا جی؟ کئی پہلو سے ہماری تربیت ہے جن کا ذکر آ چکا ہے. تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر اپنائیت سے. گویا ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ایسا مثبت رویہ یعنی کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوگا جس کا 1% بھی موجودہ دور کی کامیابی کے ماہرین نہیں دے سکتے. یاد رکھیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ. جو بھی حالات ہوں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجیے. اسی میں کامیابی کا راز ہے. الحمدللہ. ہم تصور ساز کے ساتھ پڑھیں گے. سبحانہ، پاک ہے ربی میرا رب اعلیٰ سب سے بلند. جی حور العین. سبحان پاک ہے ربی میرا رب الاعلیٰ سب سے بلند. ابو ہریرہ. سبحان پاک ہے ربی میرا رب الاعلیٰ سب سے بلند. جی رمین. سبحان پاک ہے ربی میرا رب الاعلیٰ سب سے ابیہا. بلند. ابیہا. سبحان پاک ہے ربی میرا رب الاعلیٰ سب سے بلند. مسفرہ. سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب الاعلیٰ سب سے بلند. چلے مومنہ اینڈ ہے جی ہمارا. جی مومنہ نہیں ہے. سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب الاعلیٰ سب سے بلند. چلے ماشاءاللہ جی. اب یہ دیکھیے اپنی زندگی میں لانا ہم نے دعا، اے اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. احتساب میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں، اے اللہ اپنے رنگ، قد و قال، ناک، چہرے، جسم، خاندان، موسم اور موجودہ حالات وغیرہ پر. آج کل سردی ہے تو کہتے ہیں ہم سردی سردی پہ. سردی سردی میں نہیں آئے گی تو گرمی میں آئے گی. گرمی آتی ہو گرمی گرمی گرمی. جو جس کا رنگ گورا ہے وہ کہتا ہے جی کالا ہو جائے، جو کالے ہیں وہ کہتے ہیں جی گورے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. جس کے بال چھوٹے ہیں وہ کہتا ہے بڑے ہو جائے، چھوٹے قد والا کہتا ہے بڑا ہو جائے، پتلا کہتا ہے موٹا ہو جائے، موٹا کہتا ہے جی میں پتلا ہو جاؤں. تو یہ سارے حالات شکر ادا کرنا چاہیے. پلان کیا جی؟ اس سچائی پر دھیان دے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارے امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیاں بھی.
پھر ہمیں کہ جو کچھ سیکھا نا اس کو دوسروں کو بتانا ہوتا ہے، تبلیغ، اس پیغام کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے، اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ ہم اللہ کے سب سے قریب کہاں پہ ہوتے ہیں؟ سی جویریہ ماشاء اللہ جی، سسٹر ہما، سسٹر زکیہ، ٹھیک ہے، عروج بھی کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی دل سے حمد کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ کچھ زیادہ ہی جواب ہے، ذرا یہ مشکل ہوگا، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، دیکھتے ہیں کون صحیح دیتا ہے۔ امید کہہ رہی ہے جی ڈی، بی سی ڈی، کون ہے؟ جویریہ کہہ رہی ہے بی سی ڈی، جی بی سی اور ڈی یہ ہو سکتے ہیں، بالکل یہی ہے جی۔ چلے، سبحان ربی اعلیٰ میں کتنی باتیں ہم نے سیکھی ہیں جی؟ کتنی ہیں دونوں میں؟ سی کون تھا جی؟ سسٹر زکیہ، ٹھیک ہے، شازم کہہ رہی ہے 4، افشین بی، ٹھیک ہے، نازیہ بھی بی کہہ رہی ہیں، بیہا اسلم بھی، ٹھیک ہو گیا۔ تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ چلیں ٹھیک ہے جی، بی۔ آگے بریک کیا ہے جی؟ 7 بی پہ جاتے ہیں۔ یقیناً آپ سب کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لفظ کی قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں، حروف جر پڑھ رہے ہیں، پریپوزیشنز آج ہم اس کو ختم کر لیں گے، الا، ما اور اندہ۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کہیے۔ اسم کیا ہے جی؟ کسی کا نام، جیسے کتاب، مکہ، صفت، مسلم، مومن۔ شروع میں ال لگا آگا، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہو سکتی ہیں ان میں، واو نون یا نون الف تا ہو سکتا ہے۔ فعل جب آئے گا انشاءاللہ پھر پڑھیں گے حرف جو اسم اور فعلوں کو آپس میں، جیسے بی، لی، من، ان وغیرہ۔ حروف ہیں جی بی، فی، الا، بی سے، فی میں، الا پر، یہ پڑھ چکے ہیں ہم۔ یہ ان کو 3 حروف 3 ضمائر کے ساتھ۔ جی کون ریوائز کرنا چاہے گا؟ چلے مومنہ ایک، چلے کرے اس نے بی کرنا ہے۔ ہی، اس سے، بی ہم، ان سب سے، بی کا، آپ سے، بی ہی، مجھ سے، بی کم، آپ سب سے، بی نا، ہم سے، فی ہی، اس میں، فی ہم، ان سب میں، فی کا، آپ میں، فی ہی، مجھ میں، فی کم، آپ سب میں، فی نا، ہم سب میں، علیہ، اس پر، علیہم، ان سب پر، علیہ کا، آپ پر، علیہ، مجھ پر، علیکم، آپ سب پر، علینا، ہم سب پر، ہم پر۔ چلے ٹھیک ہو گیا جی۔ ابھی اسلم ایک ٹیبل آپ اور اس کو کر دے۔ بی ہی، اس سے، بی ہم، ان سب سے، بی کا، آپ سے، بی مجھ سے، بی کم، آپ سب سے، بینا، ہم سے، بیہا، اس عورت سے۔ ٹھیک ہے، ابو ہریرہ فی ہی کر دے۔ فی ہی، اس میں، فی ہم، ان سب میں، فی کا، آپ میں، فی مجھ میں، فی کو، فی مجھ میں، فی کم، آپ سب میں، فی نا، ہم میں، ہم سب ہرمین آپ میں۔ نے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی۔ ہرمین آپ نے کر لیا؟ نہیں، کیجئے، یہ کریں۔ بھی میں اس کروں؟ سے، بھی نہیں نہیں، یہ بھی والا ہی، علیہ۔ علیہ، اس پر، علیہم، ان سب پر، علیہ کا، اس پر، آپ پر، علیہ آپ پر، علیہ کا آپ آپ پر، پر۔ علیہ کا، آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم، آپ سب پر، علینا، ہم سب ہم پر، سب پر۔ یہ ہے علیہ، ٹھیک ہے، علیہ جی۔ بی فی علا جی۔ پچھلے سوالات، وَهُوَ رَبُّنَا ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھیے گا جی۔ بی، انمیوٹ کر کے نہیں دینا، اگر دوبارہ دیا تو کلاس سے باہر، یاد رکھیے گا جی۔ من ربہم، جی چیٹ باکس میں بتانا ہے۔ بی مومنہ نہیں، عشاء اعظم ٹھیک ہے جی، ان سب کے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک ہے جی۔ فلاحم، جو چینج ہو چکا ہے سوال، فلاحم، عشاء اعظم، ابو ہریرہ، ربی، ہاں ٹھیک ہوگا جی۔
چلے آج کا سبق ہم نے پڑھنا، گہری سانس لیتے ہیں ہم، ربی زدنی علما، الا ما اور اندا بالکل اسی طرح ہو ہم کا یہ کمنا اور ہا کے ساتھ ہم ملائیں گے، ہا کے ساتھ بھی ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ علیہ اس کی طرف، علیہم ان سب کی طرف، علیہ کا آپ کی طرف، علیہ میری طرف، علیکم آپ سب کی طرف، علینا ہماری طرف، علیہا اس عورت کی طرف۔ تو علیہ طرف ان للہ و انا الیہ راجعون سے ہم یاد رکھیں گے، یہ قرآن پاک کے اندر 736 736 بار قرآن پاک میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم ذرا بڑے لوگوں کو بھی لیں گے جی، حور العین، اچھا نیچے سے میں سٹارٹ کرنے لگا، جن سے پھر مومنہ آئی ہوئی ہے۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف۔ جزاک اللہ جی، نازیہ شکیل ہے جی ہماری بہن۔ جی سر۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف، الیہا اس مونس کی طرف۔ ٹھیک ہے سسٹر نزت یاسمین۔ علیہ اس کی طرف، علیہم ان سب کی طرف، علیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، علیکم آپ سب کی طرف، علینا ہماری طرف، جزاک اللہ جی سسٹر علیہ اس عورت کی طرف۔ ٹھیک ہو گیا، سسٹر افشین ناصر ہیں جی۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف۔ چلے ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا انا للہ کا کیا میننگز ہوں گے؟ انا بے شک، پھر نہ ہے ہم، لی ہے لی آگے لی، ٹھیک ہے۔ چلیں جو سی لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی، میں اس میں سمجھاتے ہی رہ گیا جی۔ علیہ راجعون ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اما حمید ماشاءاللہ، عشاء اعظم نازیہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں صرف تھوڑا سا چینج ہوا، اور نہیں 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 بی، عشاء اعظم نازیہ ٹھیک ہے جی بی۔ چلیں اب آج کا سبق ہم کریں جی، ما ان اللہ ما صابرین، ماں کیا کہتے ہیں؟ ساتھ، ماں کیا کہتے ہیں؟ ساتھ، معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ جی۔ ابو ہریرہ پڑھیں گے جی، ابو ہریرہ۔ معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معا کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ۔ جی مسفرہ۔ معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاقا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ۔ مومنہ۔ معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ۔ آگے جی یہ رمین۔ معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاہم معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ۔ چلے ٹھیک ہو گیا جی۔ چلے ابھی اسلام آپ بھی کر دیں۔ معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، رمین سوال کریں گے اور مومنہ جواب دیں گی۔ رمین میوٹ کرے، مومنہ میوٹ کرو۔ فللہ معاہو، نعم لہو معاہو، اللہ اللہ ماہو اللہ ہے، یہاں پہ دیکھیں اللہ۔ اللہ فللہ معاہم، نعم اللہ معاہم،
اللہ، آپ دیکھو نا وہاں پہ تو لی نہیں ہے، یہاں پہ تو اس لام کو اس کے ساتھ ملانا پڑ رہا ہے، یہاں پہ تو سیدھا اللہ ہے، یہ دیکھیں نا، اللہ معہم. ٹھیک ہے، چلے جی سر. ٹھیک ہے سر. هل الله معك؟ نعم اللہ معی. هل الله معكم؟ نعم اللہ معنا. معنی، یہ جو یہ کاما ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھوڑا سا سپیس دے دیں، نام اللہ معنا. ٹھیک ہے، جی سر. چلے چیٹ باکس میں لکھیں. سی 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 بالکل ٹھیک ہے جی. چلے ٹھیک ہے جی. ان اللہ معنا. ٹھیک ہے جی. اب یہ پڑھا جی، ہو اللہ معکم. اللہ یا اللہ لہذا آپ کر سکیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. ماؤں کا مونس بتائیے. بالکل صحیح ہے جی. چلے اب آگے جی، اندہ کا. کم ریالن اندہ کا، اندہ کا کیا ہوتا ہے جی؟ ریال. کم کتنے ریال ہیں اندہ کا آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے، پاس. یہ 197 قرآن پاک میں اندہ ہو اس کے پاس، اندہ ہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، ان دی میرے پاس، اندہ کم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. جی سسٹر نازیہ شکیل. جی سر. اندہ اس کے پاس، اندہ ہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، ان دی میرے پاس، اندہ کم آپ سب کے پاس، اندہ نا ہمارے پاس، اور اندہ اس مونس کے پاس. جزاک اللہ. جی سسٹر نزت یاسمین. اندہ اس کے پاس، اندہ ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ کم آپ سب کے پاس، اندہ نا ہمارے پاس، اندہ اس عورت کے پاس. رمین آپ بھی کریں. سر میں پڑھتی ہوں میڈم. ٹھیک ہے. اندہ اندہ ہو اندہ ہو اس کے پاس، اندہ ہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ کم آپ سب کے پاس، اندہ نا ہمارے پاس. اندہا. ٹھیک ہے، اس عورت اندہ کے ہاں. پاس. جی. جی مومنہ. مومنہ. اندہ اس کے پاس، اندہ ہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ کم آپ سب کے پاس، اندہ نام ہمارے پاس. سسٹر افشین ناصر. عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندہ کا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ. عندہ اس کے پاس، عندہ ہم ان سب کے پاس، عندہ کا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندہ کم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. ماشاءاللہ. جی سسٹر ابیہا اور سسٹر مسفرہ، ایک آنسر کریں گے، ایک جواب دیں گی. هل آنسر عنده کویسچن. قلم؟ نعم عنده قلم. هل عندهم قلم؟ نعم عندهم قلم. هل عندك قلم؟ نعم عندي قلم. هل عندكم قلم؟ نعم عندنا قلم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. چلے ٹھیک ہے جی. اب ذرا باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں حل اندہ قلم. بالکل ٹھیک ہے جی. کون تھا پہلے؟ یہ سسٹر افشین ناصر، ہما حمید جویریہ. بالکل ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سوال ہے جی، میرے پاس ایک کتاب ہے. میرے پاس ایک ہے، خاص نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہما حمید، مسفرہ. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. چلے بس یہ آپ نے ساتھ ساتھ ہم نے پریکٹس کر لیا ہے. ربو اس کا رب، علیہ علیہا علیہ علیہ اس پر، علیہا اس عورت پر، اندہ اس کے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. چلے اب ایک ایک ٹیبل ہم دو تین لوگوں سے کرواتے ہیں جی.
चले सिस्टर इरम कीजिए पहला टेबल, ये वाला इरम। जी जी। अलैहि, अलैहि उसकी तरफ, अलैहुम उन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, अलैहि अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सबकी तरफ, अलैना हमारी तरफ। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नुसरत यास्मीन, माँ का कीजिए। माआहू उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ, माआहा उस औरत के साथ। ठीक है जी। मोमिना कीजिए इंदाहू। इंदहू उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। इंदहा उस औरत के पास। जी मुस्फिरा कीजिए अलैहि। मुस्फिरा, मुस्फिरा नहीं करना चाह रही, आवाज नहीं आ रही मेरी। जी सर। ये कीजिए ये वाला टेबल अलैहि। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सबकी तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। जी सिर्फ शीन नासर कीजिए माँ का। माहू उसके पास, माहुम उन सबके पास, माका आपके पास, माई मेरे पास, माकुम आप सबके पास, माना हमारे पास, माहा उस औरत के पास। जी अबू हुरैरा इंदाहू। इंदहू उसके पास, इंदा हम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। ठीक है जी। अभी हाँ, बीहा। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत। चलें ठीक है जी। हम माशाल्लाह सबने रिवाइज कर दी। इला तरफ, मा साथ, इंदा पास। इला से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मा साथ, इन्नल्लाह मा साबिरीन। इंदा पास, कम रियालन इंदा का। ये इनके साथ, सात जमीर के साथ छः ये हो गए, और सातवां हा। ठीक है, इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया तकरीबन 1091 टाइम कुरान पाक के अंदर ये तीन आए हुए हैं। जी जरा टेस्ट दीजिएगा अलैहि, जरा जल्दी से मीनिंग्स बता दें कोई भी, और इशारा बता दे। उसकी तरफ, ये ये इशारा होगा। चले माना, दाएं माना, तरफ, माना। तो चार उंगलियां अपनी तरफ करके बोलेंगे माना हमारी तरफ, हमारे साथ ठीक है पास। इंदा का, इंदा का। इंदा का सामने की तरफ एक उंगली का इशारा करेंगे, और आपकी आपके, तरफ, आपके चले पास। ठीक। नुक्ता दाने पिछले सबक में हमने बोलने का अंजाम सीखा, अब याद रखने का अंजाम को सीखते हैं। बोलने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप ना बोले तो दोहराइए। पहला यादा कीजिए 1 घंटे के अंदर अंदर, दूसरा 1 दिन के अंदर, तीसरा 1 हफ्ते के अंदर, चौथा 1 महीने बाद, फिर 6 माह बाद, फिर इस तरह आप करते रहिए। दोहराने का आसान तरीका, 7 होमवर्क हम जो बार बार करते हैं, ये सारे होमवर्क बहुत आसान, मुफीद और अमली अमल है। हर एक शख्स इसको कर सकते हैं। 7 होमवर्क क्या है, इंशाल्लाह हम अगले आगे बताते होते हैं आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 रोज, सातवां फूल आपके पास जी। अल्हम्दुलिल्लाह 7वें सबक पर हमने 80 अल्फाज, 80 अल्फाज को सीख लिए। ये 80 अल्फाज 26,082 मरतबा कुरान पाक के अंदर आए हुए हैं। 26,082 कुरान टाइम कुरान पाक के अंदर आए हुए हैं। ये मैं बार बार आपको बताता हूँ। 232 अल्फाज को सीखने हमने 80 सीख ली हैं। ये 232 41,111 बार, 41,111 टाइम कुरान पाक में आए हुए हैं। और हमने कितने सीखे, 26,082 अल्फाज को अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख लिया है। 26,082 टाइम कुरान पाक के अंदर हमने सबक नंबर 7 के इख्तिताम पर सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख ली है। तो इसी शौक और जज्बे के साथ सीखते रहिए। अब शैतान आप पर ज्यादा हमलावर होगा। क्यों, काफी हद तक आपने सीख लिया, वो कहेगा अब क्या करना है, बस ठीक है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। रोजाना आपको बार 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 वो आपको पिंच करेगा। तो आपने उसकी बातों में नहीं आना, और हमेशा कोशिश करनी है क्लास पे आपने टाइम पे आना है। हमारी सिस्टर माशाल्लाह आप लोगों को रिवीजन करवा रही होती, कोशिश कीजिए टाइम पे आ जाए। जी 7 होमवर्क क्या जी, 2 तलावत के, यानी कि 5 मिनट मुसहफ कुरान पाक को देखकर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने किताब से, बुक शीट या पॉकेट में जो हम दिया वो उसको कोशिश कीजिए पढ़िए।
اس کی ویڈیو کو دیکھیے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں یو آر دا چوزن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کر لیا ہے، جو منتخب شدہ لوگ ہیں آپ لوگ، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو چوز کیا قرآن سیکھنے کے لیے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ اور ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی اس کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ جی یہ شیٹ ہے، ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا ہے اس سے آپ سکھائیے، سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے، انشاءاللہ آپ کو اس کی ٹریننگ بھی ملے گی۔ جی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ